کھانے کے دوران میں نے کہا، مس نورین، ایک فیصلہ کیا ہے میں نے۔ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ بتا تو رہا ہوں۔ دیکھو، اس شہر میں ہمارے دشمن تو ہر جگہ ہیں، ایسے کب تک خود کو چھپائیں گے اور بچ کے کہاں جائیں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں یہ شہر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ میرے ساتھ تم بھی پکڑی جاؤ گے کسی روز، یا تمہاری وجہ سے میں۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو آخر؟ ابھی تک میں نے کچھ طے نہیں کیا، میں خود بے یقینی کا شکار ہوں، تمہیں کیسے ضمانت دوں کہ میرے ساتھ تم محفوظ رہو گی؟ اس کی صورت اتر گئی۔ ان حالات میں میرا ساتھ کون دے گا خاور؟ میرا ساتھ چھوڑنے کی سوچنا بھی مت۔ میں نے کہا، تمہارا ایک چچا لندن میں ڈاکٹر ہے، اگر کسی طرح میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں تو؟ میں نے صرف اس کا نام سنا تھا، نہ اسے کبھی دیکھا اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ رہتا کہاں ہے، پہچاننا تو دور کی بات ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نورین نام کی کوئی بھتیجی بھی ہے۔ میں نے سر کھجا کے کھانا کھاتے ہوئے کہا، ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے آج کل، بیٹے جو سمندر پار چلے جاتے ہیں ان کے لیے ماں باپ کا رشتہ بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، تمہارا تو گھر اور خاندان ہوگا؟ پہلے تھا، اب سوچتا ہوں کاش میرا دنیا میں کسی سے کوئی رشتہ نہ ہوتا، میں بالکل اکیلا ہوتا۔ میں نے بے خیالی میں کہا۔ یہ نورین کی بات کے جواب سے زیادہ میرے اپنے خیالات تھے جو الفاظ بن گئے تھے۔ پھر میں نے نورین کو مایوس اور دکھی ہوتے ہوئے دیکھا تو سنبھل گیا اور اپنے لہجے میں یقین اور اعتماد کو شامل کیا۔ لیکن تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مجھ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم پر بھروسہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اوپر اللہ ہے اور نیچے تم سے امید باندھ لی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر پیار سے تھپکی دی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں لڑکی۔ ہم بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ مگر باہر کچھ لوگ تھے جو ہمارے متعلق باتیں کر رہے تھے، میرا خیال ہے وہ بھی چلے گئے ہیں۔ میں نے پردہ ہٹا کے جھانکا۔ ویٹر دوڑتا ہوا آیا۔ اور کچھ چاہیے سر؟ چائے؟ نہیں، بس پیسے بتاؤ۔ میں نے پرس میں سے 3 نوٹ نکالے۔ 260 سر۔ میں نے باقی رقم اسے ٹپ دے دی تو خوشی سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ ہال اب خالی تھا، دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ کار ایک پیڑ کے سائے میں کھڑی تھی اور سیٹ پر سوئے ہوئے ڈرائیور کے 2 پیر کھڑکی سے نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنے ذہن میں اس شہر سے نکلنے کا پورا پلان بنا چکا تھا۔ کراچی یہاں سے قریب تھا اور مجھے بھی روہڑی کے جنکشن سے کوئی ٹرین ضرور مل جاتی، لیکن میں ایسا کرتا تو یہ فرار کا سیدھا راستہ ہوتا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، میرے ساتھ جیل سے نکلنے والے بہت سے قیدی سوچے سمجھے بغیر روہڑی سے کراچی جانے والی کسی ٹرین پر سوار ہوئے تو سفر کے آغاز سے پہلے ہی راستے میں دھر لیے گئے۔ میں نے ڈرائیور کو جگا کر رانی پور چلنے کے لیے کہا تو اس نے کچھ تامل کا اظہار کیا۔ گاڑی کو شہر کی حد سے باہر لے جائیں گے تو مالک ناراض ہوں گے سر۔ میں نے کہا، انہیں کچھ بتانا ضروری تو نہیں، یہ اپنا انعام رکھو۔ 500 کے نوٹ نے ڈرائیور کے جذبات کو خوشی میں بدل دیا۔ رائٹ سر، بس دعا کریں کہ آج پولیس تنگ نہ کرے۔ اس نے گاڑی کو سوئچ گھما کر سٹارٹ کیا۔ پولیس کیوں تنگ کرے گی؟ کاریں تو ہائی وے پر سے گزرتی ہی رہتی ہیں دونوں طرف۔ وہ دراصل آج کل ناکے بہت لگے ہوئے ہیں، جیل توڑ کے جو ڈاکو فرار ہوئے تھے ان کی وجہ سے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخبار میں۔ اس نے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اسے روک دیا۔ اخبار میں سب دیکھا تھا میں نے۔ سنا ہے 3 پکڑے گئے ناکے پر، 2 برقع میں تھے، ایک نے داڑھی لگا لی تھی۔ پولیس کو شک ہوا تو اس نے کھینچی، وہ ہاتھ میں آ گئی۔ ویسے تو جناب بندہ سامنے قتل کرے اور پولیس کی مدد سے نکل جائے، مگر یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کراچی سے سندھ کے آئی جی صاحب پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد سے وزیر داخلہ نے یہاں آ کر مصیبت ڈال دی ہے۔ اگر میں اسے نہ روکتا تو وہ بولتا رہتا، پلیز خاموشی سے سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ سوری سر۔ پرانے سکھر شہر کے بعد نئی آبادی کی سڑکیں نسبتاً کشادہ تھیں اور جہاں ٹریفک کا شور تھا، نہ بازار کا ازدحام۔ آگے ہائی وے پر پہنچنے کے بعد بھی رانی پور تک 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ضرور تھا۔ جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ نورین کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ابھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ رانی پور پہنچ کے کہاں جاؤں گا۔ بروقت مجھے ایک ہوٹل کا نام یاد آ گیا تھا جسے میں نے جیل میں گاما رستم کے منہ سے سنا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت اسی ہوٹل سے گرفتار ہوا تھا۔ وہاں بیٹھ کے وہ مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے کہ مخبری ہو گئی اور پولیس نے انہیں دھر لیا۔
میں نے ڈرائیور کو اسی ہوٹل کا نام بتا دیا۔ ہم تاجدار ہوٹل جائیں گے۔ اس نے کچھ حیرت کا اظہار کیا۔ تاجدار ہوٹل؟ وہ کوئی شریفانہ جگہ نہیں ہے سر، میرا مطلب ہے آپ کے ساتھ فیملی ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر تم کسی اچھے سے ہوٹل میں لے چلو۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے گاڑی کے سامنے ایک کانسٹیبل یوں آ گیا کہ ڈرائیور بریک نہ لگاتا تو وہ گاڑی کی ٹکر سے گر جاتا۔ ڈرائیور کو بہت غصہ آیا اور غصے میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ پیچھے برقعے میں ایک عورت بھی موجود ہے۔ اس نے بے اختیار کانسٹیبل کو گالی دے دی اور دروازے کو دھڑ سے بند کر کے اترا۔ کیا بات ہے، اب مرنا تھا تو کسی ٹرک کے سامنے آتے، کانسٹیبل نے غرا کے کہا۔ بھونک مت کتے، ادھر ناکا لگا ہوا ہے۔ گاڑی روکنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹکر لگ جاتی تو میں اندر ہو جاتا۔ میں نے فوراً اتر کے معاملے کو مزید خراب ہونے سے بچا لیا۔ پولیس کے 2 سینئر اہلکار سڑک سے ہٹ کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سڑک کے دوسری طرف ایک بڑی بڑی مونچھوں والا چھوٹا سا کانسٹیبل اپنے سائز کی رائفل اٹھائے مستعد کھڑا تھا کہ کوئی فرار ہونے کی کوشش کرے تو ناکام بنائے۔ یہ رسم قسم کی ناکہ بندی محض خانہ پوری کے لیے تھی۔ جس قسم کے خطرناک مفرور مجرموں کو پکڑنے کے لیے یہ ناکہ لگایا گیا تھا، وہ اگر نکلنا چاہتے تو فائرنگ کرتے ہوئے یا ایک دستی بم پھینک کر ان سب کو واصل جہنم کرتے جاتے۔ باطل نخواستہ سب انسپیکٹر نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ سر جی، آپ کا نام؟ میں نے خفگی سے کہا، مولا بخش چانڈیو۔ تم پہچانتے نہیں ہو؟ کب سے ہو یہاں؟ اب انسپیکٹر اٹھ کر سامنے آیا۔ سائیں نیا بندہ ہے، خیر سے کدھر سے تشریف لا رہے ہو؟ رانی پور۔ میں نے کہا اپنے ڈیرے پر جا رہا ہوں، اور کہاں روز جاتا ہوں، گھر والی کیا کہے گی، یہ عزت ہے میری، کیوں روکا ہے مجھے؟ معاف کرنا سائیں، آپ کو تو پتہ ہے جیل سے ڈاکو اپنے بدلے نکال لے گئے ہیں، کچھ مارے گئے ہیں اور کچھ ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ ناکہ بندی ہے ہر جگہ، آئی جی صاحب کا آرڈر ہے۔ ناگواری کے جذبات میری صورت سے عیاں تھے، مگر میں نے فراخ دلی سے انہیں معاف کیا اور پلٹ کے گاڑی کی طرف آ گیا جہاں ڈرائیور ہنوز خفا بیٹھا تھا۔ وہ کیسے اندازہ کر سکتا تھا کہ میرے دل کی حالت کیا تھی؟ پولیس کے پاس تمام مفرور قیدیوں کی تصاویر تھیں، اگر وہ ایک سرسری نگاہ بھی ڈالتے تو ایک تصویر سے مجھے شناخت کر لیتے، لیکن بہت سے عوامل نے مجھے محفوظ رکھا۔ ایک تو میری گاڑی شاندار تھی، اسے ایک شوفر چلا رہا تھا، محض نمبر سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ کار کرائے کی ہے۔ پھر میرے جارحانہ تیور بھی کسی وڈیرے سے کم نہیں تھے۔ مجھے بچانے میں میری گھر والی بھی بڑی معاون ثابت ہوئی، جو ایک عزت دار گھرانے کی عورت تھی اور سر تپا برقعے میں روپوش تھی۔ اگر ناکہ بندی کرنے والے واقعی فرض شناس ہوتے اور ایک نظر مفرور مجرموں کی تصویروں پر ڈال لیتے جو انہیں ادائیگی فرض کے لیے فراہم کی گئی تھیں، تو میری ساری اداکاری دھری کی دھری رہ جاتی۔ گاڑی پھر سے چلی تو ڈرائیور بڑبڑانے لگا، حرام خور گدھ، پیسہ بٹورنے کے لیے چھپ کے بیٹھے ہیں، میری گاڑی ذرا چھو جاتی اسے تو 1500 وصول کر لیتے اور مارتے الگ۔ آپ نے دیکھا وہ کیسے اچھل کے سامنے آیا تھا۔ میں نے کہا چلو اب غصہ تھوک دو، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی فطرت سے کون واقف نہیں۔ کیا میں انتظار کروں؟ ڈرائیور نے گاڑی کو ہوٹل کے سامنے روک دیا۔ میں نے کہا نہیں، تم جاؤ، نہیں معلوم کہ ابھی ہم یہاں 2 دن قیام کریں گے یا اس سے زیادہ۔ وہ انعام کے بعد مزید ٹپ لے کر رخصت ہوا تو میں اسے دیکھتا رہا۔ گاڑی نظر سے اوجھل ہوئی تو میں نے ایک رکشے کو روک لیا اور اسے ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ نورین نے خاموشی سے سب دیکھا لیکن کوئی سوال نہیں کیا۔ صرف 10 منٹ میں رکشے نے ہمیں اسٹیشن پر پہنچا دیا تھا۔ اسٹیشن پر وہ گہما گہمی نہیں تھی جو لاہور کراچی جیسے بڑے شہروں کی ہوتی ہے۔ ایک طرف 4-6 خستہ ٹانگے کھڑے تھے اور ان کے پائلٹ بھی گھوڑوں کی طرح اونگ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے کچھ پرانی لال قمیضوں والے کلی ایک ہی سگریٹ کو باری باری کش لگا رہے تھے۔ ایک ضرورت مند نظر آنے والا بوڑھا کلی کھانستا ہوا میری جانب آیا۔ سامان اٹھائے گا وڈا سائیں؟ محض اس پر ترس کھاتے ہوئے میں نے اپنا اور نورین کا سوٹ کیس اس کے حوالے کر دیا، ورنہ ہم انہیں پہیوں پر چلا کر پلیٹ فارم تک لے جا سکتے تھے۔ میں نے پوچھا کراچی والی گاڑی ہے کوئی؟ اس نے ہانپتے ہوئے سر ہلایا۔ ابھی سائیں 2 گھنٹہ ہے، شالیمار لیٹ ہے، آپ فکر مت کرو، ہم آپ کو خود بوگی میں بٹھائے گا، گاڑی آئے گا تو ہم آ جائے گا، آپ بوگی کا نمبر بولو۔ میں نے اسے 100 روپے دیے۔ ابھی مجھے ریزرویشن لینی ہے، تم جاؤ۔ کلی سلام کر کے چلا گیا تو میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ نورین بیٹھ گئی۔ کیا مجھے نہیں بتاؤ گے؟
میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سب بتا دوں گا، لیکن ابھی تو مجھے چائے کی سخت طلب ہو رہی ہے، اور ریلوے اسٹیشن پر ملنے والی چائے کی تو بات ہی مت پوچھو۔ امریکہ یورپ کا کوئی ڈرنک ایسا نشاور نہیں ہوتا۔ اس نے برقع اوپر اٹھا کے ایک گہری سانس لی۔ دم گھٹ گیا ہے میرا تو۔ سنو، یہاں کچھ کھانے کو ملے گا؟ بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ پکوڑے، وہ دیکھو۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اسٹیشن سے پکوڑے اور چائے پینے کے بعد وہ بولی، مزہ آ گیا۔ میں نے کہا، میں تو 1 کلو پکوڑے لانے کا سوچ رہا تھا۔ وہ طمانیت سے مسکرائی۔ تمہیں پھر بھی 2 ہی پکوڑے ملتے۔ ویسے تم جتنا کھاتی ہو آخر جاتا کہاں ہے؟ تمہارے وجود کو تو نہیں لگتا؟ یہ سب اس کا کرم ہے۔ اس نے اوپر کو انگلی اٹھائی۔ اب بتاؤ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی ایک ٹرین سامنے آ کر رکی۔ نورین کو جواب دینے کی بجائے میں کھڑا ہو گیا۔ اٹھو، گاڑی یہاں زیادہ دیر نہیں رکتی، آؤ میرے ساتھ۔ مگر یہ تو واپس روڑی جا رہی ہے۔ اس نے برقع چہرے پر ڈال کر اپنا سوٹ کیس کھینچنا شروع کیا اور میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک نسبتاً خالی کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ لوور اے سی والی بوگی تھی جس میں 6 کیبن تھے۔ 4 میں فیملی تھی اور 5ویں میں کسی کالج کی ٹیم کے لڑکے کل کپاڑا کر رہے تھے۔ انہوں نے احتجاج کیا، یہ ریزرو ہے، ہم سب کی لاہور تک برتھ ہے۔ میں نے کہا، ہوگی، مگر برتھ ریزرویشن رات کے لیے ہوتی ہے 8 بجے کے بعد۔ دن میں ہر برتھ پر 4 مسافر بیٹھ سکتے ہیں۔ چلو اٹھ کر بیٹھو، تمہیں تعلیم نے بھی سکھایا نہیں کہ ایک عورت کھڑی ہے، تم اسے بیٹھنے کی جگہ دینے پر راضی نہیں ہو رہے؟ میں یہ بد تہذیبی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے جارحانہ لہجے اور تیور کو دیکھ کر وہ لڑکا سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے ایک برتھ پر نورین کو بٹھایا اور دوسری پر خود بیٹھ گیا۔ اسی وقت گاڑی چل پڑی۔ کیبن کے 5 نوجوان اب مجھے پرمخاصمت نظروں سے تول رہے تھے کہ مجھ سے مزید پھٹا کرنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس کشیدہ فضا کو ختم کروں۔ میں نے کہا، آپ سب مجھے کسی کالج کے اسٹوڈنٹ لگتے ہیں، میں خود بھی یہاں گورنمنٹ کالج میں انگلش پڑھاتا رہا ہوں اور ہمیں صرف روہڑی تک جانا ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ میری بات کا اثر جادو کی طرح ہوا۔ وہ سب ایک دم بڑے سعادت مند شاگرد بن گئے۔ نہیں سر، غلطی ہماری تھی، آپ اطمینان سے بیٹھیے۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، اس عمر میں ہم سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم روہڑی کے ریلوے اسٹیشن پر تھے۔ اب رات ہو چلی تھی اور فضا میں معمولی سی خنکی غالب آ گئی تھی۔ پلیٹ فارم پر معمول سے زیادہ ہجوم تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صرف تیز گام ہی نہیں، اس سے پہلے روانہ ہونے والی گاڑی بھی لیٹ آ رہی تھی، ورنہ اس کے مسافر جا چکے ہوتے۔ 2 ٹرینوں پر سوار ہونے والے مسافروں کو چھوڑنے کے لیے آنے والوں کی تعداد ان سے 8-10 گنا تھی۔ مجھے کہیں بھی بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ دکھائی نہ دی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس قدر بھاگ دوڑ، مسافروں اور کلیوں کے رش میں کہیں سے سکون سے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ میں نورین کے ساتھ ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی اس محفوظ جائے پناہ میں نے اچانک انہیں دیکھا۔ میرے دماغ کو الیکٹرک شاک سا لگا اور بے اختیار میں نے کہا، یا میرے خدا۔ نورین کی نظر اٹھی تو اسے میرے چہرے پر وحشت، خوف اور پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ خاور، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ اس کے ہاتھ کا دباؤ مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، ابھی تک تو تھی، اب نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اچانک کیا ہوا؟ میں نے کہا، ابھی میرے سامنے سے 2 چہرے گزرے ہیں، وہ نادر شاہ کے آدمی تھے۔ ان کا یہاں نظر آنا بے مقصد نہیں ہو سکتا، وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ نادر شاہ، وہی جس نے تمہاری بھائی کو قتل کرا دیا تھا؟ ہاں، اور اب اس کی زندگی کا واحد مقصد ہے مجھے اپنے راستے سے ہٹانا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میں بھی جیل سے فرار ہونے والوں میں شامل ہوں، اس نے اپنے شکاری کتے میرے پیچھے لگا دیے ہوں گے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ نادر شاہ کے آدمی تھے تو پھر کھڑے کیوں ہو یہاں؟ وہ پھر آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے تو لوٹ کر آئیں گے، ورنہ یہاں ان کا نظر آنا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے خاور؟ یہاں رسک سب سے کم ہے کیونکہ اس ہجوم میں ان کی نظر مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ میں ایک کنارے پر اور اندھیرے میں ہوں، پھر تم میرے ساتھ ہو۔ میرا حلیہ بھی بہت بدلا ہوا ہے۔ باہر ان کا میرا آمنا سامنا ہو گیا تو وہ میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے خاور، میں نے چڑھ کے کہا۔ میرے پاس تمہارے ڈر کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی روانگی مزید 1 دن کے لیے ملتوی کر دیتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ڈیئر،
میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ جلد از جلد اس ڈینجر زون سے نکل جاؤں۔ یہاں نادر شاہ کے چیلے ہی نہیں، پولیس والے بھی میری تلاش میں ہیں۔ معلوم نہیں کہ اب تک کسی کی نظر مجھ پر کیوں نہیں پڑی۔ اب تک تم بڑی ہوشیاری سے سب کو ڈاج کرتے آئے ہو۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے میری ہوشیاری نے نہیں، تم نے بچایا۔ کسی کو شک نہیں ہوا کہ ایک پردہ نشین عورت کے ساتھ قیدی نمبر 123 بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے شیو کرنا چھوڑ دیا ہے، مہینے بھر میں داڑھی سے تمہاری صورت ہی بدل جائے گی، اگر مونچھیں بھی ہوں۔ میں نے کہا، تم مہینے بھر کی بات کرتی ہو، مجھے ابھی کی فکر ہے۔ وہ جواب دیے بغیر ایک طرف سٹک گئی۔ میں نے اسے سندھی اجرک ٹوپی، شکارپور کے اچار اور ملتان کے حافظ کا حلوہ بیچنے والی ایک دکان پر سودا کرتے دیکھا۔ 10 منٹ میں وہ میرے لیے ایک اجرک اور ٹوپی لے آئی۔ یہ لو، اس سے کافی فرق پڑے گا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے ٹوپی اوڑھ کے چادر شانوں پر ڈال لی۔ میری نظر ادھر دیکھتی رہی جدھر میرے دشمن ہجوم میں گم ہو گئے تھے۔ اچانک پلیٹ فارم پر بھگدڑ مچی اور قلی چلانے لگے۔ ایک ٹرین آ گئی تھی، مگر یہ تیز گام نہیں تھی۔ اس کی آمد کا ابھی تک اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا اور نہ ہی ریزرویشن۔ یہ خطرہ بڑھ گیا تھا کہ رش کم ہو جانے کے بعد مجھے تلاش کرنے والوں کے پاس آسانی ہو جائے گی۔ اچانک میرے پاس سے قلی بڑبڑاتا ہوا گزرا۔ تیز گام، برتھ سیٹس، لاہور پنڈی۔ بظاہر وہ کسی سے مخاطب نہیں تھا، مگر در حقیقت وہ ضرورت مندوں کے لیے اعلان کرتا جا رہا تھا کہ اگر انہیں سیٹ یا برتھ کے حصول میں دشواری کا سامنا ہو تو وہ فرشتہ غیب انہی کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے اسے روک لیا۔ بات سنو، مجھے لاہور کے لیے 2 برتھ درکار ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے رک گیا۔ ملے گا سر، اکانومی یا بزنس کلاس؟ 5 اوپر 10 اوپر۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ اکانومی کی 2 برتھوں پر مجھے 500 زیادہ دینے ہوں گے، بزنس کلاس کی برتھ پر 1000۔ ظاہر ہے یہ ایک برتھ کا ریٹ تھا اور میں سودے بازی سے کچھ رعایت حاصل کر سکتا تھا، لیکن مجھے بر وقت ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے کہا، اگر اے سی سلیپر ہو پھر؟ قلی کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ صرف تیز گام اب مین لائن کی وہ گاڑی رہ گئی تھی جس میں اے سی سلیپر کی بوگی لگائی جاتی ہے، مگر اس کا کرایہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بیشتر دور اندیش مسافر جہاز کو ترجیح دیتے ہیں، جس کا کرایہ 1000-2000 زیادہ صحیح، مگر وہ 1.5 گھنٹے میں پہنچاتا ہے۔ تو تیز گام 1.5 دن میں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ آج بھی ٹرین کے سفر کو انجوائے کرنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ پتہ کرے گا سر، 4 سیٹ والا 4 کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، شاید مل جائے۔ وہ بڑی پھرتی سے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ وہ کلی ایک معمولی کارندہ تھا، ان چیل کووں اور گدھوں کا جو ریلوے کی مردہ لاش کو نوچ رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر رکی ہوئی ٹرین کے گارڈ نے وسل دی اور پھر دوبارہ ٹرین کے انجن کا ہارن گونجا اور ٹرین حرکت میں آئی۔ ایک دستور کے مطابق روہڑی پر ہر ٹرین میں پانی بھرا جاتا ہے، ورنہ اس کا سٹاپ ادھر چند منٹ کا ہوتا۔ بہت سے الوداع کہنے والے اب واپس جا رہے تھے۔ میری نظر غور سے ہر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں یہ فرض کرنے لگا تھا کہ میرے دشمن بھی ٹرین ٹائم پر مجھے تلاش کرنے کی ذمہ داری پوری کر کے نکل گئے۔ شاید وہ دوبارہ اگلی ٹرین کی آمد پر آئیں گے۔ کلی اچانک نمودار ہوا۔ آپ کا قسمت ہے سر، 2 برتھوں والا چھوٹا کمپارٹمنٹ خالی ہے، کراچی سے بک تھا، مسافر نہیں آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے قدرت نے مجھے تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ ہم بھاگ کر شادی کرنے والا جوڑا تو نظر نہیں آتے تھے۔ کلی نے ہمیں نیا شادی شدہ جوڑا سمجھا ہوگا، جس کی جیب میں ہنی مون کے لیے سلامی میں ملنے والا پیسہ بھی تھا۔ اس نے 5 اوپر مانگے اور 4 میں بخوشی مان گیا۔ میں اسے پوری رقم دینے والا تھا کہ نورین نے مجھے روک لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ ٹکٹ لے آئے اور پیسے لے جائے۔ یہ بھی ٹھیک فرمایا تم نے، میں نے کسی سعادت مند شوہر کی طرح دانت نکالے۔ میں غلط کہتی ہی کب ہوں؟ اس نے بیویوں والے غرور سے کہا۔ اعتبار کا زمانہ ہی نہیں۔ کلی نے خفت سے اس کی تائید کی۔ ہم ابھی ٹکٹ لاتا ہے سر، اور پھر بھاگ گیا۔ اگر اعتبار کا زمانہ نہیں ہے خاتون، تو آپ نے اس مفرور قتل کے مجرم پر کیوں اعتبار کر لیا؟ وہ ہنسی۔ میں نے تو کلی کے لیے کہا تھا۔ سلمان خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پر اعتبار کرنا ٹھیک تھا؟ معلوم نہیں برقعے کے اندر اس کی صورت کے تاثرات کیا تھے۔ نورین نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے درمیان خاموشی کے اس ناخوشگوار وقفے کا خاتمہ کلی نے کیا۔ سر، آپ کا ریزرویشن اصل والا ہے جو لاہور کے لیے کراچی سے ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کے ایک پرزے پر لکھے ہوئے نام کو دیکھا، ملک عبدالقیوم اور مسز قیوم۔ یہ کون ہے؟ مجھے کیا معلوم سر، ان کی ریزرویشن تھی، کینسل کرا کے آپ کے نام سے ہوتی تو آپ کو میرے ساتھ جا کر اپنا شناختی کارڈ بھی دینا پڑتا اور بیگم صاحبہ کا بھی۔
کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ نورین نے پھر دخل دیا، اس کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم تمہیں 10,000 دے دیں؟ ابھی ٹرین آنے دو، آپ کی گارڈ سے بات کرا دے گا۔ ہم فراڈ نہیں کرتا سر، روز کا دھندا ہے، ہمیں تو بس 100-200 ملے گا، باقی سب اوپر چلا جائے گا۔ وہ فریادی بن گیا۔ میں نے کہا، اب ٹرین آنے میں کتنی دیر ہے؟ 1.5 گھنٹہ۔ آپ آؤ، میں اپر کلاس ویٹنگ روم میں آپ کو بٹھاتا ہوں۔ یہاں ایک اور فائدہ ہوا کہ باقی کا وقت ہم نے آرام کرتے ہوئے گزارا۔ نورین نے وہاں پر لگے ہوئے واش بیسن کے بہتے نلکے سے منہ دھویا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں اپنی صورت کے حسن میں 4 چاند لگائے، اور پھر میرے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کیا جو ایک ویٹر نے ہمیں ریسٹورنٹ سے لا کے دیا تھا۔ ویٹنگ روم کی خستہ حال کرسیوں پر اکثریت ایسے لوگوں کی براجمان تھی جو حلیے سے نچلے درجے کے مسافر لگتے تھے، مگر کسی کی مٹھی گرم کر کے یہاں آ بیٹھے تھے۔ میں مطمئن تھا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں اور میں تلاش کرنے والوں کی نظر سے محفوظ ہوں۔ یہ اطمینان اس وقت اچانک رخصت ہو گیا جب تیز گام کی آمد کا اعلان ہوا۔ اچانک میں نے انہی 2 چہروں کو دروازے سے جھانکتا پایا جو نادر شاہ کے حکم پر مجھے تلاش کر رہے تھے۔ ایک لمحے کو میرا خون خشک ہو گیا تھا کیونکہ ویٹنگ روم میں گنتی کے 10-12 افراد تھے، مگر ان کی نظر مجھ سے گزر کر لوٹ گئی تھی۔ شناخت کا لمحہ سرچ لائٹ کی طرح مجھ پر سے گزر گیا تھا۔ متلاشی نگاہوں کے کیمرے مجھے فوکس نہیں کر پائے تھے۔ وہ دونوں پلٹ گئے۔ خطرہ پھر سے میرے اعصاب پر مسلط ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ مستعد نہیں تھے تو انہیں بہت زیادہ غافل فرض کرنا بھی غلط تھا۔ ویٹنگ روم کی ہلچل میں وہ مجھے غور سے نہیں دیکھ پائے تھے، مگر ٹرین میں صورتحال مختلف ہوگی۔ اے سی سلیپر کے اس پرتعیش کمپارٹمنٹ میں ان کے سامنے صرف میرا ہی چہرہ ہوگا۔ ایک موہوم سی امید یہ تھی کہ شاید وہ ادھر نہ آئیں، اکانومی اور بزنس کلاس تک محدود رہیں، مگر اس امکان پر میں اپنی زندگی داؤ پر لگا دوں، میں اتنا بے عقل جواری نہیں تھا۔ 2 برتھوں والے مختصر سے کمپارٹمنٹ کا دروازہ بند ہوا تو میں نے اور مجھ سے بڑھ کر نورین نے سکون کا سانس لیا۔ نورین کے سکون میں یقین تھا کہ اب وہ محفوظ ہے اور ٹرین کے پہیے حرکت میں آئیں گے تو گزرتے وقت کے ہر لمحے کے ساتھ وہ خطرے کی زد سے دور ہوتی جائے گی۔ میرا سکون وقتی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے فرشتہ اجل کی طرح کے 2 قاتل دیکھ لیے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تھا اور دیکھنا یہ تھا کہ وہ مجھے دیکھ پاتے ہیں یا نہیں۔ نورین برقع پھینک کے برتھ پر لیٹ گئی تھی اور تحفظ کے اسے سانس سے طمانینت حاصل کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور مسکرائی۔ تم کیا گھوڑے کی طرح رات بھر کھڑے رہو گے؟ میں نے اس کے سوال سے اندازہ کیا کہ میں کتنی ٹینشن میں ہوں۔ مجھے سوچنے کی بیماری ہے، موقع محل دیکھے بغیر میرا دماغ پھٹک جاتا ہے۔ میں اس کے پیروں کی طرف خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پیر سمیٹ لیے۔ اس وقت دماغ کا گھوڑا کدھر نکل گیا تھا؟ بس ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ حالات تو وہی ہیں، تمہارے بھی اور میرے بھی، لیکن وقت ہم سے فٹ بال کی طرح کھیل رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہمیں ملے کوئی مہینہ یا ہفتے نہیں بیتے، صرف 2 دن ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تمہارے ذہن میں میرا کوئی خیال تھا، نہ میں تمہارا تصور کر سکتا تھا، مگر صرف 2 دنوں میں ہم کہاں سے کہاں نہیں گئے۔ اس آسیب زدہ حویلی کا تصور کرو اور پھر اس پرتعیش کمپارٹمنٹ کا، جو ویسے تو جیل کی اس کال کوٹری سے بڑا نہیں جس میں مجھے رکھا گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا۔ خاور، اتنا مت سوچو، پرسکون ہو جاؤ، آنے والے وقت پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو ہوا خود بہت ہوتا چلا گیا، معلوم نہیں کیوں اور کیسے۔ اور دیکھو، میں اس مختصر سے ڈبے میں تمہارے ساتھ ہوں اور نہ جانے کہاں جا رہی ہوں۔ ٹرین رفتار پکڑ چکی تھی، لیکن شیشے کے باہر صرف تاریکی تھی، چنانچہ حرکت کا احساس صرف فولادی پٹری پر دوڑتے ہوئے پہیوں کی آواز سے ہوتا تھا۔ میرے لیے یہ خواب جیسا منظر تھا۔ جیل کی تاریک بدبودار منحوس کوٹھڑی یکلخت جیسے حجلہ عروسی بن گئی تھی۔ سرخ مخمل سے ڈھکی نرم اور دبیز چوڑی برتھ پر ایک لڑکی میرے ساتھ اتنے قریب تھی کہ میں اس کے وجود کی مہک اور حدت کو محسوس کر سکتا تھا، اور وہ لڑکی میرے خواب و خیال اور قیاس و تصور کی دلہن سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ لیکن خوف کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح میرے دل میں موجود تھا۔ خوف کہ کہیں یہ سچ مچ خواب نہ ہو، خوف کہ اچانک سب ختم بھی ہو سکتا ہے، خوف کہ اجل کے نامہ بر بن کر میری تلاش میں پھرنے والے کسی بھی لمحے نمودار ہو کر مجھے ایک خون آلود لاش بنا سکتے ہیں، خوف کہ نورین مجھ سے چھن جائے گی، مجھے چھوڑ جائے گی حقیقت کے سامنے آتے ہی۔ اور ایسا سوچتے ہوئے میرا دل ڈوب جاتا تھا، دھڑکنا بند کر دیتا تھا، مر جاتا تھا۔
پھر اس وقت جب میں اپنے خیالوں کی خاموش دنیا میں تھا، ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ میں اچھل پڑا۔ نورین کا ہاتھ ایک دم اپنے برقعے کی طرف گیا۔ یہ کون آ گیا؟ اس نے پرخوف سرگوشی میں کہا اور منہ دوسری طرف پھیر کے بیٹھ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسی سلیپر کے مسافر کی رعونت کے ساتھ غرا کے پوچھا، کون ہے؟ ٹکٹ چیکر، باہر سے مؤدبانہ جواب ملا۔ اچھا، 1 منٹ ٹھہرو، میں نے اسی لہجے میں کہا۔ نورین کو اشارے سے سمجھایا کہ فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور دروازہ کھول کے بڑی بڑی مونچھوں والے لمبے چوڑے گول مٹول ٹکٹ چیکر کو دیکھا۔ ملک عبدالقیوم صاحب، ٹکٹ چیکر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ تم کو شک ہے کوئی؟ میں نے ایک مسکراہٹ اچھالی۔ نہیں سر، وہ تو مجھے فقیر بخش اس کلی نے بتایا تھا۔ میں صرف یہ کہنے آیا تھا کہ آپ تسلی رکھیں، میری ڈیوٹی رات کو ختم ہو جائے گی خانپور پر، ادھر سے دوسرا کنڈکٹر گارڈ آئے گا، میں اسے بتا دوں گا۔ میں نے وردی کی جیب کے اوپر لکھا ہوا نام پڑھا، حبیب اللہ۔ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ انعام ملا، اور جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کی جیب میں ٹھونس دیا۔ اس نے رسمی عاجزی اور تکلف سے کہا، تھینک یو سر۔ عین اس وقت جب میں کیبن سے باہر 2.5 فٹ چوڑے کوریڈور پر تھا، میں نے سامنے والے آخری حصے کا دروازہ کھلتا دیکھا۔ دونوں پیچھے والی بوگی سے گزر کر ہی یہاں تک آئے تھے۔ اگر میں کیبن کے اندر ہوتا تو شاید وہ کوریڈور سے سیدھے گزر جاتے۔ ان کے لیے یہ مشکل ہوتا کہ وہ ہر کیبن کے بند دروازے پر دستک دے کر اندر جھانک سکیں۔ ان دونوں کی صورت میں نے روہڑی پر دیکھی تھی، جب وہ میرے سامنے سے گزر کے ہجوم میں گم ہو گئے تھے۔ یہاں تو کوئی ہجوم بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک خودکار دفاعی انداز میں خود کو ٹکٹ چیکر کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے گھوم گیا۔ عین اس وقت وہ میرے سامنے سے گزرے۔ ایک نے گالی دے کر کہا، وہ آخر گیا کہاں؟ ہے وہ اسی گاڑی میں؟ دوسرے نے بیٹھی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہم تو نادر شاہ کو بتا بھی چکے ہیں، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ٹکٹ چیکر کو میری حرکت نے خاصا حیران کیا تھا۔ کسی وجہ کے بغیر میں اسے تقریباً چمٹا ہوا تھا اور اس کے شانے پر سے جھانک کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو سیدھے گزر گئے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ ٹکٹ چیکر نے کہا۔ وہ کچھ نہیں، دراصل مجھے بلڈ پریشر ہے، چکر سا آ گیا تھا، میں نے اسے الگ ہو کے کہا اور گارڈ کو چھوڑ دیا۔ اس کے آگے جاتے ہی میں نے پلٹ کے کیبن کا دروازہ بند کیا، لیکن غیر ارادی طور پر میری نظر دوبارہ کوریڈور کے آخری حصے تک گئی۔ میرا خیال تھا اب تک وہ دوسری بوگی میں پہنچ چکے ہوں گے، مگر وہ واپس آ رہے تھے۔ ان دونوں نے کوئی چکر چلا کے ڈائننگ کار کے ویٹرز کی وردی حاصل کر لی تھی۔ اس طرح انہیں پوری ٹرین میں بلا روک ٹوک ہر جگہ جانے کا اختیار حاصل ہو گیا تھا، مگر وہ میری آنکھوں میں دھول نہیں چھونک سکتے تھے۔ میں نے انہیں پہچان لیا تھا اور میرے دماغ میں اپنے دفاع کے تمام جارحانہ اقدام سوچنے کی مشین چل پڑی تھی۔ وہ دونوں پیشہ ور قاتل تھے اور اس میں شک کی کوئی بات نہیں تھی کہ نادر شاہ نے انہیں میرے قتل کا معاوضہ پیشگی ادا کر دیا ہوگا اور انہیں یہ اطمینان بھی دلایا ہوگا کہ اس کیس میں قتل کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ ان کا اصل کام مجھے تلاش کرنے کا ہوگا۔ اس کے بعد وہ بے خوف ہو کر مجھے سب کے سامنے گولی مار دیں تو یہ کوئی جرم شمار نہیں ہوگا۔ نادر شاہ خود اپنے علاقے کی پولیس کے افسر اعلیٰ کو بلا کے ایک مفرور مجرم کی لاش تحفے میں پیش کرے گا کہ اب تمہاری مرضی ہے، اس کارنامے پر اپنے جس ماتحت کو چاہو ترقی کے لیے نامزد کر لو۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں وہ ہر بوگی کا دروازہ کھلوا کر اندر جھانک نہیں سکتے، چنانچہ انہوں نے بڑی چالاکی سے کام لیا تھا۔ وہ اس وقت ہر کیبن کے اندر نگاہ ڈال لیتے تھے جب تک ٹکٹ چیکر دستک دے کر دروازہ کھلواتا تھا۔ ڈائننگ کار کے ویٹر کی وردی میں یہ ان کا فرض تھا کہ ہر معزز مہمان سے چائے کھانے کے لیے پوچھیں۔ ٹکٹ چیکر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو نظر اٹھا کے ان کی صورت بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ میں نے خود کو بر وقت ٹکٹ چیکر کے پیچھے چھپا لیا تھا، اور وہ کیبن میں برقع پوش نورین کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کا شکار یہاں نہیں ہو سکتا۔ ٹرین کی ساری بوگیاں آپس میں ایک سرنگ نما راستے سے ملی ہوئی تھیں۔ ریل کا تمام عملہ اسی راستے سے آتا جاتا تھا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ اے سی سلیپر والی بوگی میں میری غیر موجودگی ثابت ہونے کے بعد وہ آگے چلے گئے ہوں گے۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھول کے کوریڈور میں جھانکا تو میرا سر خود بخود اندر آ گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو بند کیا تاکہ آواز انہیں متوجہ نہ کرے۔ ان میں سے ایک دائیں طرف والے گیٹ میں کھڑا چلتی ٹرین سے باہر کا نظارہ کرنے میں مصروف تھا، تو دوسرا کوریڈور کے بائیں جانے والے گیٹ پر پوزیشن سنبھالے کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا شک بھی یقین میں بدل گیا تھا کہ ہو نہ ہو انہوں نے میری صورت کی جھلک دیکھ لی تھی، مگر وہ اچھے ایکٹر تھے اور انہیں کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے خبردار ہونے کا موقع ملے۔
شاید ان کے اور میرے دماغ کی سوچ ریلوے لائن کی طرح متوازن خطوط پر چل رہی تھی۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ میری جگہ وہ ہوتے تو کیا کرتے، کیا وہ عوام کی بھیڑ میں رہتے یا خواص کی طرح اپنی خلوت میں، اور جواب آیا ہوگا جو میرے ذہن میں آیا تھا۔ خوش قسمت جواری کی طرح انہوں نے تیز گام کی 22 بوگیاں چھوڑ کے صرف ایک پر داؤ لگایا تھا اور بازی جیت لی تھی۔ لیکن بازی ابھی تمام نہیں ہوئی تھی، ہر چیز کا فیصلہ ہونا بھی باقی تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں اپنے دفاع کے لیے ایک خطرناک جارحانہ منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ فرار کے راستے بند ہو گئے تھے، چنانچہ مرو یا مار دو کی حکمت عملی اپنانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ نورین بہت دیر سے میری صورت کے تغیرات کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرا بازو ہلا کے کہا، خاور کیا بات ہے؟ میں چونکا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو؟ ہاں، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے سنا نہیں۔ پریشان میں نہیں، تم ہو۔ اس ٹکٹ چیکر نے کچھ کہا تھا تم سے؟ کہیں وہ بلیک میل کر کے تم سے مزید پیسے ہٹنے کے چکر میں تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پلیز شٹ اپ نورین، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو کب کا چلا گیا۔ پھر کیا پریشانی ہے؟ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، مجھے اپنا یہ برقع دو۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے برقع پیچھے چھپا لیا۔ برقعے کی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے برہمی سے کہا، یہ بحث کا موقع نہیں ہے، ادھر لاؤ، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی حق حاصل ہے یہ جاننے کا۔ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے بے وقوف، میں نے چلا کر کہا۔ آخر ایسی کیا آفت آ رہی ہے اور خطرے کی بات ہے کوئی تو تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ میں نے ہتھیار ڈال دینا مناسب سمجھا۔ نورین، میرا تعاقب کرنے والے وہ دشمن جن کو میں نے روہڑی کے پلیٹ فارم پر دیکھا تھا اب اسی بوگی میں موجود ہیں۔ وہ باہر کے دونوں دروازوں پر ویٹر کی وردی پہنے کھڑے ہیں۔ مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ وہ مسلح بھی ہوں گے اور موقع ملتے ہی مجھے گولی مار کر آگے بڑھ جائیں گے۔ تم میری لاش پر روتی رہ جاؤ گی۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، وہ تقریباً مجھ سے چمٹ کے بولی۔ میں نے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ کے اسے دور کیا۔ دیکھو، انسان کی عقل سے بڑا کوئی اسلحہ بھی ابھی ایجاد نہیں ہوا۔ لاؤ یہ برقع مجھے دے دو۔ وہ مناسب موقع کے انتظار میں نظر آتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے انہیں موقع فراہم کرنے سے بہتر ہے کہ میں موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ تم دروازہ بند کر لو۔ وہ کچھ دیر کے بعد دستک دیں گے، دروازہ مت کھولنا، ڈرنا مت۔ وہ تم سے میرے بارے میں کوئی سوال کریں تو اعتماد سے بات کرنا، بتا دینا کہ یہاں صرف تم ہو اور تمہاری والدہ۔ وہ یقین نہیں کریں گے۔ نہ کریں یقین، لیکن زبردستی دروازہ بھی نہیں کھلوا سکتے، وہ شریف آدمی نہیں ہیں۔ دھمکی دے تو جواب میں انہیں ایسی زنانہ گالیاں دینا کہ انہیں نانی یاد آ جائے، کہنا کہ میں زنجیر کھینچ لوں گی، رائٹ؟ خاور، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن نورین نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں اس کا ہاتھ جھٹک کے تیزی سے باہر نکل گیا۔ بوگی کے کوریڈور میں بائیں دروازے پر کھڑے ہوئے شخص نے مجھے پہلے دیکھا۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن جرائم کی دنیا میں وہ نازی کہلاتا تھا۔ اس کے ماضی کے بارے میں شاید کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا اور جاننا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ سب آج کے حقائق سے سروکار رکھتے تھے۔ کون کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، کب تک کر سکتا ہے، یہی اہمیت رکھتا ہے۔ کسی کو اس کا نام یاد نہیں رہتا۔ دوسرے گیٹ پر آلو کھڑا تھا۔ اس کا نام علاؤالدین تھا۔ وہ نادر شاہ کا معتمد خاص سمجھا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے کوئی ہوگا اور اس سے پہلے بھی۔ میں اپنی چال کو ایک بوڑھی عورت کی طرح بنا کر چل رہا تھا۔ میں بہت جھک کے اور پیر گھسیٹ کر چلتا رہا۔ اس سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ برقعے نے میرے پیروں کو پوری طرح چھپائے رکھا، ورنہ وہ شرعی حد کے مطابق ٹخنوں سے اوپر ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں کوریڈور کے آخری حصے تک پہنچا۔ وہ میرے دائیں ہاتھ پر کھڑا تھا۔ میں بائیں طرف باتھ روم میں گھس گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی دیر میں وہ پوری طرح مطمئن ہو چکے ہوں گے کہ کیبن میں اب صرف چودھری فرید الدین ہوگا۔ جو عورت اس کے ساتھ تھی وہ تو باتھ روم میں ہے۔ میں نے برقع اتار کر باتھ روم میں چھوڑا اور دروازے کو آہستہ سے کھول کے جھانکا۔ ان میں سے ایک باہر ہی کھڑا تھا اور کیبن کا دروازہ کھلوانے کی ذمہ داری شاید اس نے اپنے ماتحت نازی کو سونپ دی تھی۔ اس کے نزدیک دروازہ کھلوانے کے بعد سائلنسر لگے ریوالور سے ایک فائر کر کے چودھری فرید الدین کو واصل جہنم کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا۔ اسے بالکل خبر نہیں ہوئی اور میں نے دبے پاؤں پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرے سے خود آلو کو پیچھے کھینچ لیا۔ نازی اس وقت کیبن کا دروازہ کھلوانے کے لیے نورین سے مذاکرات میں مصروف تھا اور اس کا چہرہ یقیناً دوسری طرف تھا، ورنہ وہ دیکھ لیتا کہ باز نے جھپٹا مار کے کس طرح بے خبری میں شکار کو دبوچا ہے۔ میں آلو کو کھینچ کر باتھ روم میں لے گیا۔
جسمانی طور پر وہ میرا ہمسر نہ تھا، چنانچہ اس کی مزاحمت رائے گاں گئی۔ میں نے بڑی بے رحم قوت کے ساتھ اس کا سر واش روم کے کموڈ پر کئی بار مارا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلنے دی۔ اگر وہ فریاد کرتا بھی تو ریل کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں کون سنتا۔ بہت جلد وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے چھوڑا تو وہ باتھ روم کے فرش پر منہ کے بل ڈھیر ہو گیا۔ وہاں ایسی کوئی بھی چیز دستیاب نہیں تھی جس سے میں اسے باندھ کے ڈال سکتا۔ اس کی قمیض پھاڑ کے شاید میں اسے حرکت کے اور آواز نکالنے کے ناقابل بنا سکتا تھا، مگر اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی تلاشی لی اور یہ اندازہ کیا کہ شاید ابھی چند منٹ تک وہ ایسے ہی بے سود پڑا رہے گا۔ اس کی ناک سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ فوراً ہی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ 4.5 والا ریوالور تھا جو عموماً پولیس استعمال کرتی ہے۔ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے میں دبے پاؤں کوریڈور میں آیا۔ تیز گام پوری رفتار سے دوڑے چلی جا رہی تھی اور کوریڈور میں سناٹا تھا۔ نازی مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تو میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ کسی طرح کیبن کا دروازہ کھلوانے میں کامیاب رہا تھا؟ نورین نے میرے سمجھانے کے باوجود یہ غلطی کی تھی۔ اپنے کیبن کے دروازے پر پہنچ کر میں نے نورین کے چلانے کی آواز سنی۔ نازی نے ایک گالی دے کر کہا، بکتی ہے تو، وہ تیرے ساتھ تھا۔ نورین چلائی، میں زنجیر کھینچتی ہوں، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا کرائے کی کتیا۔ میں ایک دم کیبن میں داخل ہو کے برقعے سے باہر آ گیا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور اس کا رخ نازی کے سر کی طرف تھا۔ ہلنا مت ورنہ تمہارے سر میں سوراخ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا دروازہ مت کھولنا۔ نورین کانپتے ہوئے بولی۔ اس نے باہر سے چابی لگا کے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ میں نے نازی سے کہا، ریوالور نیچے گرا دو، ہاتھ سے چھوڑ دو۔ ہاتھ اوپر اٹھایا تو ٹریگر پر میری انگلی دب جائے گی۔ اس نے تعمیل کی۔ ریوالور فرش پر گر گیا۔ نورین نے بدحواس ہونے کے باوجود اتنی ہمت اور عقل سے کام لیا کہ ریوالور اٹھا لیا، حالانکہ اس کا ہاتھ ہی نہیں پورا جسم کانپ رہا تھا۔ نازی پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتا رہا۔ تم آلو سے نہیں بچ سکتے۔ میں نے کہا، آلو پہنچ گیا جہنم میں، اپنے اعمال کا حساب دینے اس کی فکر مت کرو، یہ ریوالور اسی کا ہے۔ نازی نے بے یقینی سے ریوالور کو دیکھا۔ کیا ثبوت ہے؟ میں نے ہاتھ گھما کے ریوالور کو اس کے سر پر مارا۔ ثبوت کے بچے، میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری لاش کو چلتی گاڑی سے باہر پھینکنا میرے لیے زیادہ آسان تھا۔ سب اپنے اپنے کیبن میں سوئے پڑے ہیں۔ سائلنسر لگے پسٹل کی آواز تو دن میں بھی باہر نہ جاتی۔ اس کا چہرہ موت کے خوف سے پیلا پڑ گیا۔ دیکھو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مجھے تو حکم ملا تھا، اسی لیے تمہیں یہ رعایت مل رہی ہے۔ آلو کی لاش تو میلوں پیچھے پڑی ہوگی۔ دیکھو، اس وقت گاڑی کی رفتار کچھ کم ہو گئی ہے، شاید کوئی اسٹیشن آنے والا ہے۔ خاموشی سے باہر چلو اور گاڑی سے چھلانگ لگا دو۔ چلتی گاڑی سے؟ وہ چلایا۔ میں نے اس کے منہ پر ریوالور مارا۔ آواز مت نکالنا، اگر چانس نہیں لینا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زندہ رہنے کے لیے جواری بننا منظور نہیں تو تمہاری مرضی۔ وہ تیزی سے باہر نکل کے دروازے تک گیا اور چلتی گاڑی سے کود کے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تھا، مگر میرا مقصد کچھ اور تھا۔ مجھے ڈر تھا وہ کسی دوسرے کیبن میں نہ گھس جائے یا کوریڈور میں شور نہ مچا دے کہ اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ غالباً اسے میرے عزائم کی پختگی کا یقین آ گیا تھا۔ میں کسی صورت اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور کوئی غلط حرکت کر کے وہ میری دی ہوئی رعایت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ گاڑی سے کود کر اس کے بچ جانے کے امکانات کم تھے، مگر تھے۔ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی مگر وہ زندہ رہتا۔ جب میں نے اندھیرے میں تیزی سے منزل کی جانب دوڑتی تیز گام کے دروازے سے باہر جھانکا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ باہر ایک سنسناتی بھیانک رات تھی جس میں درختوں کے تاریک سائے مخالف سمت میں بھوتوں کی طرح دوڑتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک قاتل سے نجات دلائی اور زندہ رہنے کی مہلت عطا فرمائی۔ نورین کو میں نے کیبن کے دروازے سے سر نکال کے جھانکتے دیکھا اور انگوٹھا کھڑا کر کے مسکرایا۔ یہ اشارہ تھا کہ میں جیت گیا، فتح مند رہا۔ نورین میرے اشارے پر اندر غائب ہو گئی تو میں نے باتھ روم کا رخ کیا۔ میرا دشمن ابھی وہیں الٹا پڑا تھا جہاں میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس درمیان میں کوئی باتھ روم استعمال کرنے نہیں آیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بوگی کے ہر کیبن کا باتھ روم اندر ہی تھا۔ ایک بات مجھے عجیب لگی کہ کھانے کا وقت تھا اور کوئی ویٹر کھانا گرم کی آوازیں لگاتا نہیں آیا تھا، حالانکہ ہر ٹرین میں وہ رات پڑتے ہی چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور رات 10-11 بجے تک اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ کچھ مسافر کھانا سر شام کھاتے ہیں تو کچھ دیر سے۔ اے سی سلیپر والے تو ان کے وی آئی پی گاہک ہوتے ہیں۔ سوال کا جواب فوراً ہی میری سمجھ میں آ گیا۔
شاید اس بوگی میں چائے کھانا فراہم کرنے والے وہی تھے جن سے آلو نے اور نازی نے وردی چھینی ہوگی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے ویٹر سے عارضی استعمال کے لیے وردی مانگی ہو اور انہوں نے خوشی خوشی دے دی ہو۔ انہوں نے آسان کام کیا ہوگا۔ انہوں نے دونوں ویٹرز کو ناک آؤٹ کر کے ان کی وردی اتاری ہوگی اور اپنے کپڑوں کے بنڈل کی طرح انہیں بھی چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی ویٹر کھانا گرم کی صدا لگاتا ادھر کو نہیں آیا تھا۔ ایک کو میں نے باہر کودنے پر مجبور کر دیا تھا اور دوسرا یہاں میرے سامنے بے ہوش پڑا تھا۔ مجھ سے پہلے یہی سلوک ان دونوں نے ڈائننگ کار کے 2 ویٹرز کے ساتھ کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا چھٹے گا تو روہڑی خانپور کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ریلوے ٹریک کے ساتھ 3 لاشیں ملیں گی۔ ممکن ہے اپنی خوش نصیبی سے نازی صرف زخمی ہو۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ اس تیز رفتاری سے دوڑتی تیز گام سے کود کے زمین پر قدم جمانا اس کے لیے ناممکن ثابت ہوا ہوگا۔ وہ بھی لڑکتا ہوا گیا ہوگا اور اس کے جسم کا جوڑ جوڑ کھل گیا ہوگا۔ اگر ڈائننگ کار کے 2 ویٹر قتل ہوئے تھے تو ایک کے قاتل کو بھی قضا لے گئی تھی، دوسرا میرے سامنے پڑا تھا۔ کہیں زیادہ آسان اور بہتر تو یہ ہوگا کہ میں آلو کو گرفتار کرا دوں۔ وہ آلو کو لے جائیں گے تو سنسنی خیز انکشافات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ پہلے ڈائننگ کار والے اسے اپنا ملازم تسلیم کرنے سے انکار کریں گے۔ معلوم نہیں یہ کون ہے جس نے ویٹر کی وردی پہن رکھی ہے۔ پھر معلوم ہوگا کہ 2 ویٹر غائب ہیں۔ صبح نازی کی لاش ملے گی تو تینوں قتل آلو کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ وہ اپنی صفائی میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ اس نے پہلے 2 قتل وردی حاصل کرنے کے لیے کیے، کیونکہ تیسرا قتل اسے چودھری فرید الدین کا کرنا تھا جو ایک عورت کے ساتھ اے سی کے 2 برتھوں والی کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہا ہے۔ اس کی بات کا یقین کون کرے گا؟ خود کنڈکٹر گارڈ بتائے گا کہ اس میں تو ملک عبدالقیوم صاحب اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ نازی کا قتل خود بخود اس کے سر بنٹ دیا جائے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں نادر شاہ اسے کیسے بچاتا ہے۔ وہ اپنے دفاع میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے تو قتل کا حکم نادر شاہ نے دیا تھا۔ ایسا کہنے کے بعد اسے عدالت سے سزائے موت ہوتی نہ ہوتی، نادر شاہ ضرور اسے مروا دیتا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کیبن میں آ گیا۔ گھڑی میں رات 10 بجے کا وقت تھا، مگر میری صورت پر شاید 12 بجے ہوئے تھے۔ نورین نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو اور کیوں؟ اس نے خفگی کا اظہار کیا۔ میں نے کم سے کم الفاظ کا انتخاب کیا اور اسے بتا دیا۔ نادر شاہ نے جن کو میرے قتل پر معمول کیا تھا، انہوں نے 2 ویٹرز کو مارا اور باہر پھینک کر خود ان کی وردی چڑھا لی۔ ایک میرے مشورے پر چلتی ٹرین سے کود گیا تھا، دوسرا باتھ روم میں پڑا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اسے پولیس کے حوالے کر دوں۔ تینوں قتل اس کے کھاتے میں، اور اس نے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ پھر اس کی سنے گا کون اور اس پر یقین کون کرے گا؟ مسئلہ صرف ایک ہے، نہ میں مدعی بننا چاہتا ہوں اور نہ گواہ، کیونکہ میں ہوں ملک عبدالقیوم۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ سوچنے کا موقع کب دیا تم نے؟ میں چاہتا ہوں آلو کے ہوش میں آ کر فرار ہونے سے پہلے پولیس اسے پکڑ لے، لیکن یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والا کیس ہے۔ پولیس کو کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں باتھ روم میں ایک پیشہ ور قاتل ریلوے کی ڈائننگ کار کے ویٹر کی وردی میں بے ہوش پڑا ہے؟ میں بتاؤں گا تو پولیس پوچھے گی کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کا باتھ روم تو آپ کے کیبن میں ہے، آپ باہر والے باتھ روم میں کیوں گئے تھے؟ اس کے بعد میرا بیان، نام، پتہ اور شناختی کارڈ کا چکر۔ یہ تو وہی مسئلہ ہے، ایک کشتی میں شیر، بکری اور گھاس کو لے جانے والا۔ خود پولیس پر تو الہام ہونے سے رہا کہ فلاں جگہ پر بندہ ہے، پکڑ لو۔ تم کسی چکر میں پڑنا نہیں چاہتے اور کسی کو معلوم نہیں۔ میں نے سوچ کے کہا، یہ کام تم کر سکتی ہو نور چشم۔ وہ چیخ مار کے اچھل پڑی۔ میں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میرا ویسے ہی بھوک سے دم نکلا جا رہا ہے۔ دم کو روکو، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، پلیز میری خاطر، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ اس نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیا۔ ڈرامہ مت کرو۔ اس کے لہجے سے واضح تھا کہ اس کی قوت مزاحمت ختم ہو گئی ہے اور اب وہ میری بات سننے پر تیار ہے۔ ڈرامہ تمہیں کرنا ہے، ایک ایکٹ کا شارٹ پلے جس میں تمہیں صرف ایک ڈائلاگ بولنا ہے اور ڈرامہ ختم۔ وہ جھنجھلائی۔ سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا، بس 5 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد خود ڈائننگ کار سے تمہارے لیے پورا کچن اٹھا کر لاؤں گا۔ دیکھو، ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے اور اس کے لیے دنیا سے مل کے لڑنا ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے موقع سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ تم یہ برقع اتار کے رکھو، باتھ روم میں جانا ضروری نہیں، تم ساتھ والی بوگی میں جاؤ۔ اچھا چھوڑو، چلتی ٹرین میں یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ درمیان کی جگہ تو ایسے ہلتی ہے جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ تم دروازے سے جھانک کے دیکھو، پیچھے والی بوگی اکانومی کلاس ہے، اس کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی،
عین ممکن ہے کوئی کھڑکی سے منہ نکالے باہر جھانک رہا ہو یا دروازے میں کھڑا ہو. ایک طرف نہیں ہوا تو دوسری طرف ہوگا. تمہیں میں پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا. تم ایک چیخ مار کے کہو گی کہ باتھ روم میں لاش پڑی ہے، اور بس واپس اپنے کیبن میں دوڑ کے آؤ اور برقع اوڑھ کے بیٹھ جاؤ. اگر کسی نے تمہاری صورت دیکھی تو یہی بتائے گا کہ ایک بہت خوبصورت جوان لڑکی چیخ رہی تھی. وہ کہاں سے آئی تھی، کہاں گئی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے ہمارے کیبن پر نوک کیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا کہ میری پردہ نشین بیوی تو سوئی پڑی ہے. مقصد پورا ہو جائے گا. گاڑی رک جائے گی اور پولیس یا کوئی اور باتھ روم میں جا کے آلو کو دیکھ لے گا. یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ چیخنے والی لڑکی غلط سمجھی تھی، وہ لاش نہیں تھی. مگر وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں گئی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا. گاڑی کے رکتے ہی میں چلا جاؤں گا ڈائننگ کار والوں کو ڈانٹنے کہ شام سے کسی ویٹر نے نہ چائے کو پوچھا ہے اور نہ کھانے کو. جو ہوگا سب تمہارے لیے آ جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا. آ گئی. وہ برقع وہیں چھوڑ کے اٹھی اور مجھ سے آگے آگے کوریڈور میں چلنے لگی. اس نے پہلے ایک دروازہ کھولا اور آگے جھک کے پیچھے والی بوگی کو دیکھا. اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا. دوسرے لمحے میں نے اس کی ہسٹریائی چیخ سنی. باتھ روم میں لاش پڑی ہے، لاش کسی ویٹر کی. اس نے نہ جانے کس سے چلا کے کہا. پھر ہم ایک ساتھ واپس لپکے اور اپنے کیبن میں بند ہو گئے. جب میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا تو نورین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک شوخ چمک. میں نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. یہ ایک اضطراری حرکت تھی، بالکل غیر ارادی. پھر وہ ایک جھٹکے سے الگ ہو گئی. بس ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے تھے نا؟ وہ ہانپ کے بولی. میں نے کہا معاف کرنا، میں جذبات سے بے قابو ہو گیا تھا. تم نے واقعی کمال کر دیا، ونڈرفل. گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور اس کی رفتار کم ہونے لگی. نورین پکڑے جانے سے بال بال بچی تھی کیونکہ اس کی چیخ پیچھے والی بوگی سے زیادہ ہماری بوگی میں سنی گئی تھی. کسی کیبن سے نکل کے کوئی پوچھ رہا تھا کیا ہوا، کون چلا رہا تھا. یہاں کوئی عورت تھی، کسی اور نے کہا. آواز تو میں نے بھی سنی تھی مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے. اب میرے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں تھا. میں نے بھی کیبن سے سر نکال کے دیکھا. 2 مرد کوریڈور میں کھڑے تھے. میں نے بھی یہی سوال کیا، یہ کون چیخ رہا تھا؟ کوئی عورت تھی. انہوں نے سر ہلا کے لا علمی کا اظہار کیا. اگر وہ ذرا پہلے نکل آتے تو نورین کو اندر داخل ہوتا دیکھ لیتے. ٹرین رک گئی. ایک دم پیچھے والی بوگی سے کچھ لوگ اندر آئے. میں کسی کی طرف دیکھے بغیر مخالف سمت میں چل پڑا. میرا رخ ڈائننگ کار کی طرف تھا. دروازہ بند کر لو، میں نے روایتی شوہروں کے لہجے میں نورین کو حکم دیا. میں دیکھتا ہوں کھانے کے لیے کچھ بچا ہے یا نہیں. کوریڈور میں کھڑے ایک مرد نے بھی گلا کیا. آج سارے ویٹر نہ جانے کہاں مر گئے ہیں. ویٹر واقعی مر گئے تھے. اسے یہ بات کچھ دیر میں معلوم ہو جانی تھی. میں بے پرواہی سے ایک کے بعد دوسری بوگی سے گزرا اور ڈائننگ کار میں پہنچ گیا. میں نے وہاں ہنگامہ کیا. کیا بات ہے، مجھے خود آنا پڑا. آج چائے کھانے کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جب میں آرڈر دے کر واپس آیا تو بہت کچھ ہو چکا تھا. تاریک جنگل میں کھڑی ٹرین کے باہر دوسری بوگیوں کے مسافر جمع تھے. سب کے لبوں پر لاش کی بات تھی. ریلوے کا عملہ اور پولیس کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے. انہوں نے باتھ روم میں پڑے ہوئے آلو کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا. میں نے لوگوں کی باتیں ظاہری بے توجہی سے سنی. وہ سب اس لڑکی کے بارے میں سوال کر رہے تھے جو سخت دہشت زدہ تھی اور جس نے چیخ کر اکانومی کلاس کے ایک نوجوان سے کہا تھا کہ باتھ روم میں لاش پڑی ہے. وہ نوجوان دروازے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا. اس نے لڑکی کا حلیہ صحیح بیان کر دیا تھا مگر بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا کیونکہ وہ لڑکی غائب ہو گئی تھی. ریلوے پولیس اب اس پراسرار لڑکی کو تلاش کر رہی تھی. جب میں لوٹ کے کیبن میں داخل ہوا تو نورین نے بتایا پولیس آئی تھی. اور تم نے انہیں آنے دیا؟ اندر کوئی نہیں آیا. میں نے برقع اوڑھ کے دروازہ کھولا اور ان کے سوالوں کا جواب دے دیا. لڑکی؟ کون لڑکی؟ یہاں تو میں ہوں اور میرے میاں ملک عبدالقیوم ابھی باہر نکلے ہیں. میں زیادہ عمر کی عورت کی آواز بنا کے بات کر رہی تھی. وہ چلے گئے. تم بتاؤ، خالی ہاتھ واپس آ گئے؟ میں نے کہا کیا خود ٹرے میں تمہارے لیے کھانا لے آتا؟ آرڈر دے دیا ہے، ویٹر لا رہے ہیں. آخر کب آئے گا کھانا؟ میرے مرنے کے بعد. فاتحہ پڑھ کے تم کھا لینا. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. میں نے ویٹر سے کھانے کی ٹرے لے لی. ہمارے کھانا ختم کرنے تک ٹرین دوبارہ چل پڑی تھی. آلو پولیس کی تحویل میں تھا اور تحریک قتل کی فرد جرم اس کے لیے نوشتہ تقدیر بن گئی تھی. مجھے یقین ضرور تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ میرا نام نہیں لے سکتا، مگر ایک اندیشہ ضرور تھا کہ کہیں اپنے ساتھ وہ مجھے بھی نہ گھسیٹ لے. کہیں وہ یہ نہ بکتے کہ اے سی سلیپر کے 2 والے کیبن میں کوئی مسٹر اینڈ مسز عبدالقیوم نہیں. وہ تو خود جیل کا مفرور مجرم چودھری فرید الدین ہے.
ٹرین کی رفتار کم ہوئی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہاں سے گارڈ کی ڈیوٹی بدلے گی۔ اچانک میں نے ایک فیصلہ کیا، نئے گارڈ کے آنے سے پہلے مجھے یہ کیبن چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میں واقعی ملک عبدالقیوم نہیں۔ نورین اب اونگ رہی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، اٹھو، ہم یہاں اتر رہے ہیں۔ وہ بوکھلا گئی۔ یہاں کون سی جگہ ہے یہ؟ خانپور۔ یہاں گاڑی میں پانی ڈالا جائے گا۔ اٹھو، جلدی کرو، وجہ بعد میں بتاؤں گا۔ چند منٹ کے بعد نورین کے ساتھ پلیٹ فارم پر تھا۔ تا حد نظر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ خالی پلیٹ فارم کی ہر بینچ پر کوئی سو رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ کوئی دیہاتی فیملی بکھری پڑی تھی، شاید انہیں صبح جانے والی کسی ٹرین میں سفر کرنا تھا۔ آدھی رات کے وقت ٹی اسٹال بھی بند تھے۔ ریلوے کا عملہ اپنی معمول کی کارروائی میں مصروف تھا۔ میں اپنا اور نورین کا ٹرالی سوٹ کیس کھینچتا ہوا باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر کوئی چیکر نہیں تھا۔ گیٹ کے باہر والے حصے میں بھی روشنی بہت کم تھی اور کچھ دیہاتی فرش پر پاؤں پسارے سو رہے تھے۔ باہر کوئی تانگا رکشہ نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت یہاں اترنے والا ہی کون ہوتا ہے؟ خود مجھے اس ویرانی میں اترنا ایک حماقت سی محسوس ہوئی، مگر نہ اترنا شاید ایک خطرناک غلطی بن جاتا۔ نورین نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، خاور، ہم کہاں جائیں گے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، ٹرین نکل جائے پھر معلوم کرتا ہوں کوئی ویٹنگ روم ہے یا نہیں۔ مجھے وہ گارڈ نظر آیا جس نے ملک عبدالقیوم کی حیثیت سے ٹرین پر جگہ دی تھی۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، مگر اس وقت وہ واپس کراچی نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں ڈیوٹی بدلنے والوں کی رہائش کے لیے کمرے تھے جہاں وہ رات سو کر گزار سکتے تھے۔ وہ عملے کے کسی آدمی کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ کر تاریکی میں ہو گیا تاکہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ٹرین ابھی روانہ نہیں ہوئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں اور کار اس جگہ آ کے ٹھہر گئی جہاں تانگا سٹینڈ لکھا ہوا تھا، مگر تانگا کوئی موجود نہیں تھا۔ کار سے اترنے والا ڈرائیور شلوار قمیض اور سندھی ٹوپی میں تھا۔ وہ ہماری طرف غور سے دیکھتا ہوا اندر گیا۔ اسی وقت ٹرین نے دوسری وسل دی اور اس کے پہیے حرکت میں آ گئے۔ ٹرین کے جاتے ہی ویرانی کا تاثر اور بھی گہرا ہو گیا۔ ٹرین سے اترنے والا عملہ اب اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکا تھا۔ اس جگہ شاید 20-22 مرد، عورت اور بچے سوئے پڑے تھے۔ صرف ہم تھے جو سامان کے ساتھ کھڑے تھے۔ کار کا ڈرائیور دوبارہ ہمارے پاس سے گزرا تو اس نے پھر سے ہمیں غور سے دیکھا۔ وہ کچھ پریشان اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے روک لیا۔ بات سنو بھائی، یہاں کوئی ہوٹل ہے؟ وہ رک گیا۔ ہوٹل تو ہے، آپ کس کے پاس آئے ہو؟ میں نے کہا، معلوم نہیں وہ لوگ ہمیں لینے کیوں نہیں آئے۔ میں کراچی سے آیا ہوں، ملک خدا بخش میرا رشتے کا ماموں ہے، اس نے بیٹے کی شادی میں بلایا تھا۔ اس کی دکان ہے مین بازار میں۔ میں خود نیا آیا ہوں، ورنہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ مجھے ایس ڈی او صاحب کی فیملی کو لینا تھا، مگر لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے۔ کیا تم ہمیں رات گزارنے کے لیے کسی ہوٹل میں چھوڑ سکتے ہو؟ صبح وہ ہمیں تلاش کر لیں گے۔ آپ ادھر ویٹنگ روم میں کیوں نہیں ٹھہر جاتے؟ وہ آپ کو لینے آئے تو یہاں آئیں گے، نوجوان نے مشورہ دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہاں ویٹنگ روم کہاں ہے؟ آپ آؤ میرے ساتھ، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ چوکی دار ہوگا، اس کو بولنا صبح کی گاڑی سے جانا ہے۔ 100 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھو گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ میں کہوں گا کہ میں لایا ہوں، ایس ڈی او کی فیملی ہے۔ نہیں معلوم وہ ناشنا مددگار کون تھا جو فرشتہ غیب کی طرح نمودار ہوا تھا اور ہمیں ویٹنگ روم کے چوکیدار کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے نہ ہم پر شک کیا تھا اور نہ ہی احسان۔ ہماری پریشانی دیکھی تو سرے راہ مدد کی اور اپنی راہ لی۔ کچھ لوگ کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں اور انہیں خیال بھی نہیں آتا کہ وہ کوئی نیکی کر رہے ہیں۔ چوکیدار بھی اس کا آشنا نہیں تھا۔ اس نے ہمارے لیے ویٹنگ روم کھولا اور ہم نے اسے 100 روپے دے دیا تو اس نے ہمیں 100 دعائیں دی۔ پھر مزید انعام کی امید میں اس نے ہم سے پوچھا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے ویٹنگ روم کو دیکھا تو اس کے پرانے سپرنگ والے صوفوں پر گرد تھی اور ہمارے پاس اوڑھنے بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے گھر سے لا دیتا ہوں سائیں، میرا کوارٹر قریب ہی ہے، وہ بولا۔ اور کچھ؟ نورین نے کہا۔ گھر سے چائے بھی لا دو تو بڑی مہربانی۔ جسمانی تھکن کے ساتھ ذہنی دباؤ اور خوف کی تھکان سے میرا حوصلہ جواب دینے لگا تھا۔ نورین تو پھر ایک نازک اندام لڑکی تھی۔ میں نے حالات کی دشمنی اور جیل کی سختی جھیلی تھی، لیکن نورین اپنے جرم کا بوجھ اٹھائے پہلی بار ایک اجنبی کے ساتھ درپدر ہوئی تھی۔ اس ریسٹ روم کی ویرانی میں رات گزارنے کا تجربہ اس کے اعصاب کے لیے سخت آزمائش تھا۔ چوکیدار کے جاتے ہی وہ ایک کرسی پر گر گئی۔ میں مردانہ وار سکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کیسا ریلوے اسٹیشن ہے؟ نہ آدمی نہ آدمزاد، یہاں تو پینے کا پانی بھی نہیں۔ میں نے کہا، مت بھولو کہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے اور یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، کوئی بڑا شہر نہیں۔
صبح ہونے کے بعد یہاں بھی آبادی نظر آئے گی. ویسے تو مین لائن کی ہر ٹرین یہاں سے گزرتی ہے اور رکتی ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے اب ڈر لگ رہا ہے. پہلے نہیں لگا تھا. میں نے اسے تسلی دی. تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر صبح ہو جائے گی. صبح کیا ہوگا؟ فرار کا اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا. آخر ہم کب تک یوں بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا تم بہت جلد گھبرا گئی ہو. سمجھو یہ تو آغاز ہے. چوکیدار کے نمودار ہوتے ہی نورین سنبھل گئی اور اٹھ کے کونے میں بنے ہوئے واش بیسن کی طرف چلی گئی اور منہ دھونے لگی. چوکیدار نے چائے کی کیتلی اور 2 مگ میز پر رکھے جو اس نے انگلی میں لٹکا رکھے تھے. پھر کندھے پر لپٹا ہوا بستر کا بنڈل اتارا. صوفے جھاڑ کے ایک کپڑے سے صاف کیے اور 2 لمبے صوفوں پر 2 چادریں بچھا کر 2 تکیے رکھ دیے. دونوں تکیے تیل اور میل سے چکٹ ہو رہے تھے. چادر کناروں سے پھٹ رہی تھی، لیکن اس وقت آرام کا یہ انتظام کسی انعام سے کم نہیں تھا. چوکیدار اوڑھنے کے لیے 2 کھیس لایا تھا جو کھڈی کے بنے ہوئے تھے اور نسبتاً صاف تھے. میں نے کہا چاچا تم نے بڑی نیکی کمائی اس وقت ہماری مدد کر کے. وہ ہنسنے لگا. سائیں ہمارا کام ہے خدمت کرنا. یہ بتاؤ کہ اسٹیشن اتنا سنسان کیوں ہے؟ وہ بولا رات کو ہو جاتا ہے، ٹرین سے اس وقت اترنے والا کوئی نہیں ہوتا. صبح پیسنجر ٹرینوں سے لوگ آتے ہیں، ورنہ بس ویگن میں آنا جانا کرتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی ٹرین ہے؟ ہاں جی. کرم لیٹ ہے، 2 بجے آتی ہے. اب صبح 4 بجے آئے گی. کراچی ایکسپریس ادھر سے لیٹ روانہ ہوئی ہے، اب سنا ہے کہ صبح 8-9 بجے گزرے گی. پھر خیبر میل. میں نے کہا کراچی ایکسپریس کے لیے ادھر سے برتھ ملے گی لاہور کے لیے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا. یہ تو ٹرین پر گارڈ ہی دے گا. ٹرین سے 1 گھنٹہ پہلے ہی میں آپ کو جگا دوں گا. چوکیدار چلا گیا تو نورین میرے پاس آ کر بیٹھ گئی.